عمر رسیدگی ایک نعمت۔ امریکہ میں یالا یونیورسٹی کے زیر سرپرستی ذہنی شعبہ میں ترقی سن 2008 کے عنوان سے تحقیقاتی منصوبوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے نتائج اخبار نیو یارک ٹائمز میں بہت ہی بامعنی عنوان واقعی ایک عمر رسیدہ دماغ دانش مند ہو سکتا ہے 20 مئی 2008 سے شائع ہوئے۔ اس تحقیق کے مطابق محققین اس نتیجہ پر پہنچے کہ بڑھاپا ایک مصیبت نہیں بلکہ ایک رحمت ہے۔ اس تحقیق کی روح یہ ہے کہ عمر رسیدگی ایک ایسا مقام ہے جہاں انسان کی ذہنی ترقی اور عقلی سفر اپنے نقطۂ عروج پر ہوتا ہے۔ حقیقت میں عمر رسیدگی مزاج کی پختگی، وسیع تجربات اور دانائی کی علامت ہے۔ مشہور کہاوت نیا 9 دن پرانا 100 دن اس کا اظہار بالکل ٹھیک ادا کرتی ہے۔ ہماری جسمانی صحت کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمارے جسم میں کس قدر کیلوریز ہیں، جبکہ دماغ کا معاملہ دوسرا ہے۔ یہ ہمارے جسم کا ایک علیحدہ خود مختار عضو ہے، اس لیے ہماری ذہنی صحت مکمل طور پر مثبت سوچ پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر آپ بڑھاپے سے پہلے مثبت ذہنیت کو برقرار رکھتے ہیں، پھر آپ بڑھاپے میں پوری طرح اپنی دماغی صحت سے لطف اندوز ہوں گے۔ بھلے آپ کی جسمانی صحت شکست و ریخت کا شکار ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تمام لوگ جو اپنی پختہ عمر کو پہنچ گئے ہیں وہ ممکنہ طور پر یہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ صرف شرط ایک ہے کہ آپ اپنی مثبت ذہنیت کو برقرار رکھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ عمر رسیدگی کچھ مسائل پیدا کرتی ہے، تاہم آپ اسے نارمل لیں اور اپنے آپ کو منفی سوچ سے بچائیں۔ اپنے دماغ کو بیدار کر کے آپ مثبت نقطہ نظر کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہی واحد راستہ ہے۔ اگر ایک بوڑھا آدمی اس راستے پر چلتا ہے، وہ یقینی طور پر ایک دانشور بن کر اپنا لوہا منوائے گا۔ بغیر کسی شک کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑھاپا انسان کی زندگی کا بہترین حصہ ہے۔ بڑھاپے کا مطلب زیادہ تجربہ و اخلاص، مزید علم و دانائی اور ذہنی پختگی کا حامل ہونا ہے۔ یہ تمام خوبیاں کسی بھی انسان کو منصب احترام پر فائز کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس صورتحال کے مطابق پختہ فکر انسان ایک NGO کی مانند بہت سے قابل قدر کام کر سکتا ہے، جیسے اپنی یادداشتیں لکھنا، مشاورتی مرکز کھولنا وغیرہ۔ عمر رسیدہ شخص ایک ایسے بہتر مقام پر ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ معاشرے یا انسانیت کو وہ قیمتی تحفے دے سکتا ہے جو اسے جوانی میں دینا ممکن نہ تھا۔ انسان کو فطرت کا مہیا کردہ موقع جاننا چاہیے اور اس موقع کو جیسے بھی مناسب ہو استعمال کرنا چاہیے۔ لوگ بڑھاپے کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی بوجھ سمجھتے ہیں۔ عمر رسیدہ افراد یہ سوچنے کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ اب وہ بیکار ہو گئے ہیں۔ یہ مسئلہ ان کی عمر رسیدگی کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ بڑھاپے میں لوگ منفی ذہن ہو جاتے ہیں، اس لیے پیدا ہوتا ہے۔ وہ منفی کو مثبت بنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ جسمانی مسئلہ کے بجائے عقل و دانش کا مسئلہ ہے۔ میں بہت سے عمر رسیدہ افراد کو جانتا ہوں جو بہت ہی مفید کام کر سکتے ہیں، لیکن اپنی منفی ذہنیت کی وجہ سے وہ اس مہیا کردہ موقع سے فائدہ اٹھانے میں ناکام ہوتے ہیں۔ میں اپنی 90 سال کی عمر میں بھی ایک لکھاری ہوں۔ جو لوگ میرے مضامین پڑھتے ہیں وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ میرے موجودہ مضامین میرے شروع کے مضامین سے زیادہ واضح اور قابل فہم ہے۔
میرے اندازے کے مطابق اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ذہنی دباؤ سے آزاد زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے ان تمام مسائل کا سامنا کیا جو لوگوں کو منفی ذہن بناتے ہیں، لیکن میں نے منفیت کو مینج کرنے کا ہنر سیکھا۔ اس وجہ سے میں اپنے بڑھاپے میں بھی مثبت ذہن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے تجربے کے مطابق زیادہ تر پریشانیاں حقیقی ہونے کے بجائے محض خیالی ہوتی ہیں۔ اگر آپ میں حقیقی اور خیالی پریشانیوں میں کرنے کی صلاحیت ہو تو پھر بہت جلد یہ معلوم کر لیں گے کہ جس کو آپ حقیقی سمجھ رہے تھے وہ تو محض خیالی پریشانی تھی۔ چیزوں کو الگ الگ کرنا سیکھیں۔ یہ زندگی کی آخری سانس تک آپ کے نارمل اور مثبت رہنے کا باعث بنے گا۔